السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف اسلام چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ سلیب اس کے آگے آگے کی انگیٹھیاں اور کھلی ہوئی انجیلیں لے کر اسے اپنے حلقے میں لیا اور یہ شہر پناہ کی اس دیوار پر جس کے نیچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف فرما تھے آیا۔ ایک شخص نے عربی زبان میں نہایت فصاحت کے ساتھ آواز دی اور کہا، یا معاشر العرب، دین نصاری کا سب سے بڑا عالم، شریعت مقدسہ عیسوی کا اعظم اور صاحب شریعت تمہارے پاس آیا ہے کہ تم سے کچھ گفتگو کرے، لہٰذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار ہمارے پاس آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کی اطلاع کی گئی۔ آپ کے سامنے وہ الفاظ دہرائے گئے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں بھی اسے اسی طرح سے جواب دوں گا جس حیثیت سے اس نے مجھے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہوئے۔ امرائے اسلام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوئی۔ ترجمان کو ہمراہ لیا اور اسقف اعظم پوپ پال کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ترجمان نے کہا، یہ عرب کے سردار ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ پوپ نے ترجمان کی وساطت سے کہا، آپ حضرات ہم ارض مقدس کے باشندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ شہر نہایت مقدس ہے۔ جو بری نیت سے اس کی طرف آنکھ اٹھائے اور اس کے فتح کرنے کا قصد کرے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت جلد اس پر غضب نازل ہونے والا ہے اور وہ عنقریب ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ شہر واقعی بزرگ اور مقدس شہر ہے، ہم اس کی شرافت اور بزرگی سے خوب واقف ہیں۔ اسی شہر سے ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے رب العزت سے 2 گوشہ کمان کی برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ یہی شہر انبیاء علیہ السلام کا معدن اور وصال حق کے بعد ان کا مسکن رہا ہے۔ ہمیں اس کا استحقاق تم سے زیادہ پہنچتا ہے۔ ہم اس پر اس وقت تک برابر محاصرہ رکھیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے شہروں کی طرح اس کا مالک نہ کر دیں۔ پوپ نے کہا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کرا دینا، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کلمہ توحید کے قائل ہو جاؤ اور کہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تم نے اسے قبول کر لیا ہے تو تمہارا حال بالکل ہمارے حال کے مطابق ہو جائے گا اور جو کچھ ہم پر فرض ہے وہی فرض تم پر عائد ہو جائے گا۔ اس نے کہا، یہ کلمہ نہایت عظیم کلمہ ہے، ہم اس کے پہلے ہی سے قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن تو نے جھوٹ بولا، حالانکہ تو وحدانیت کا بھی شمع برابر قائل نہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبین میں یہ خبر دی ہے کہ تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، پاک ہے، وراء الورا ہے اس چیز سے جو اس کی طرف ظالم منسوب کرتے ہیں۔ پوپ نے کہا، دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شہر کے اوپر ہماری حکومت تسلیم کر لو اور مصالحت کے بعد ہمارے ماتحت ہو کر ہمیں دوسرے شام کے شہروں کی طرح جزیہ ادا کرتے رہو۔ اس نے کہا، یہ پہلی بات سے بھی زیادہ دشوار بات ہے۔ ہم کبھی قیامت تک ذلت و حقارت اور ماتحتی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تیسری بات تلوار ہے۔ ہم اس وقت تک اسے کبھی میان میں نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہارے اوپر مظفر و منصور نہ کر دیں۔ یاد رکھو، فتح و ظفر کے بعد ہم تمہاری اولاد کے غلام اور عورتوں کو باندیاں بنائیں گے۔ اس نے کہا، جب تک ہمارے اندر ایک متنفس بھی زندہ رہے گا اس وقت تک ہم کبھی اس شہر کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتے، اور کس طرح سے کر دیں جبکہ ہمارے پاس جنگ کا تمام ذخیرہ آلات حرب، سامان حصار، بہترین اسلحہ اور سخت مارکہ کی فوج موجود ہے۔ جن لوگوں سے آج تک تمہاری مٹبھیڑ ہوئی ہے اور انہوں نے تمہاری اطاعت میں داخل ہو کر جزیہ کا وعدہ کر لیا ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، میں مسیح علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم 20 برس بھی ہمارا محاصرے کیے پڑے رہے تو بھی ہمارے اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ اسے محض ایک ہی شخص جس کی تمام علامات اور صفات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں فتح کر سکتا ہے، اور وہ علامات اور صفات میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا صفات ہیں جو اس شہر کے فاتح کے اندر ہوں گی؟ اس نے کہا، وہ صفات تو میں تم سے بیان نہیں کر سکتا، البتہ اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو کچھ دیکھا ہے اور پڑھا ہے اس کا لب و لباب یہ ہے کہ اس شہر کا فاتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی
جس کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ وہ مرد خدا نہایت سخت اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہ ڈر اور بے باک ہوگا، اور اس شخص کی صفات میں تمہارے اندر ملاحظہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس پوپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کیا تو اس شخص کو دیکھ کر پہچان لے گا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، جبکہ اس کی تمام صفات، حتیٰ کہ اس کا نسب و حین، بلکہ اس کی عمر کے سال اور دن تک ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ وہی شخص ہمارا خلیفہ اور ہمارے نبی کا صحابی ہے۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہیں تمہارے قول کی صداقت معلوم ہو گئی۔ اس خون ریزی کو موقوف کرو اور اپنے خلیفہ کے پاس خبر بھیج دو کہ وہ یہاں بنفس نفیس تشریف لے آئیں۔ جس وقت ہم انہیں دیکھ لیں گے، ان کی تمام صفات اور علامات پہچان لیں گے، اور ان کے حلیہ سے یہ بات پایا تصدیق کو پہنچ جائے گی، تو ہم خود بخود شہر کے دروازوں کو کھول دیں گے اور بلا چون و چرا جزیہ دینے لگیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوپ سے حضرت عمر کی اس شہر کو فتح کرنے کا سن کر حضرت عمر کو خط روانہ فرمایا۔ حضرت عمر نے خط ملتے ہی حضرت عثمان اور حضرت علی سے بیت المقدس جانے کے لیے مشورہ طلب کیا، اور ان کے مشورے سے جب آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے تو مسلمانوں کے لشکر میں تکبیر و تحلیل کا ایک شور بلند ہو گیا اور اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کی آواز گونجنے لگی۔ سکان بیت المقدس اس شور کو سن کر فصیل پر چڑھے۔ پوپ نے کہا، کم بختو، عربوں کو کیا ہوا ہے کہ خامخواہ بغیر لڑائی کے اس طرح شور کرنے لگے؟ آخر دیکھو تو۔ ایک شخص جو عربی زبان جانتا تھا مسلمانوں کی لشکر کی طرف جھکا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، ہمیں بھی اپنے اس قصے سے مطلع کرو کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا، چونکہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کے آنے کی خوشی میں مسلمان تکبیروں کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ نصرانی یہ سن کر پوپ کے پاس آیا اور اسے اس کی اطلاع دی۔ یہ سن کے نیچی گردن کر کے زمین کو دیکھنے لگا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ صبح ہوئی تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، عامر، تم رومیوں کے پاس جاؤ اور میرے آنے کی اطلاع کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ شہر پناہ کی فصیل کے پاس تشریف لائے اور زور سے آواز دے کر فرمانے لگے، بیت المقدس کے باشندوں، ہمارے سردار حضرت امیر المؤمنین تشریف لے آئے ہیں۔ تم نے جو کہا تھا اس کے متعلق اب کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے پوپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ یہ اپنے کنیے سے بالوں کا بنا ہوا لباس پہن کے نکلا۔ سرداران لشکر، پادری، رہبان، بشت اور اس کے ساتھ ہوئے۔ وہ سلیب جسے اپنی عید کے سوا کبھی نہیں نکالتے تھے سامنے اٹھائی گئی۔ والی بیت المقدس ان کے ہمراہ ہوا اور پوپ سے کہنے لگا، مقدس باپ، اگر آپ ان کی صفات سے بخوبی واقف ہیں اور ان کی اصلی علامات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں تو خیر، ورنہ ہم ان کے لیے کبھی دروازہ نہیں کھول سکتے۔ آپ ہمیں اور ان عربوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، یا تو ہمیں ہی مٹا دیں گے ورنہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اس نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فصیل پر چڑھا اور سرداران لشکر اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے، سلیب آگے کی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا، معزز شیخ، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر اور کوئی سردار نہیں ہے، یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کے پاس آ کے امان، ذمے اور ادائے جزیہ کا عہد نامہ مرتب کروا لو۔ پوپ نے کہا، معزز مخاطب، اگر تمہارے امیر جن کے اوپر اور کوئی سردار نہیں ہے آ گئے ہیں تو ان کو بلا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو تاکہ ہم ان کی صفات اور تعریفیں پہچان سکیں، مگر اس طرح کھڑا کیجئے کہ وہ آپ کے تمام آدمیوں سے علیحدہ ہمارے بالکل سامنے ہوں تاکہ ہم انہیں اچھی طرح دیکھ سکیں۔ اگر وہ ہمارے وہی صاحب ہوئے جن کی تعریف انجیل مقدس میں ہے تو ہم ان کے پاس آ کے امان مانگ لیں گے اور ادائے جزیہ کا اقرار کر لیں گے۔ اگر وہ نہ ہوئے جن کا ذکر انجیل مقدس میں ہے تو پھر تمہارے ہمارے مابین تلوار ہے اور بس۔ یہ سن کے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوپ کی باتوں سے مطلع کیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں؟
حالانکہ آپ کے پاس سوائے اس پیوند در پیوند کملی کے لڑائی کا کوئی ہتھیار موجود نہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے ساتھ بے وفائی اور غداری سے نہ پیش آ جائے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا کوئی ضرر مگر وہی جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے مولا وہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اونٹ طلب کیا، وہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ آپ کا لباس وہی پرانی کملی تھی اور سر پر ایک روئی کے کمبل کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے ہمراہ آپ کے آگے چل رہے تھے اور ان کے سوا اور کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ جس وقت آپ شہر پناہ کی فصیل کے قریب پہنچ گئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوپ اور تمام سرداران روم فصیل پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، لوگو، یہ ہیں امیر المؤمنین جو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ پوپ نے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر ڈالی اور غائر نظر دیکھ کے چیخ چیخ کر کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ شخص وہی ہے جس کی صفت و نعت اور علامات ہماری کتابوں میں ہیں، اور یہی ہے وہ شخص جس کے ہاتھ سے ہمارا شہر فتح ہوگا، اور یہ یقینی امر ہے۔ اس کے بعد اہل بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کم بختو، دوڑو اور اس شخص کے پاس جاؤ، امان اور ذمے کا عہد لو، واللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہی شخص ہے۔ یہ سنتے ہی رومی، جن کی جان محاصرے کی وجہ سے پہلے ہی مشکل میں تھی، آپ کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا اور آپ کے پاس آ کے عہد و میثاق اور ذمے کی درخواست کر کے جزیے کا اقرار کرنے لگے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ حالت دیکھ کر درگاہ خداوندی میں عجز و انکسار کر کے فرض عبدیت بجا لائے اور اونٹ کے پالان پر ہی سجدہ شکر میں گر پڑے۔ سر اٹھایا تو ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، جیسا کہ تم نے درخواست کی ہے کہ اگر تم اسی پر جمے رہے اور ادائے جزیہ کا اقرار کیا تو تمہارے لیے ذمہ اور امان ہو جائے گا۔ اب اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ رومی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنے لشکر کی طرف مراجعت فرما ہو گئے۔ رات بھر خیمہ میں رہے، صبح ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ جس روز آپ اس میں تشریف لے گئے ہیں، اس روز دوشنبہ کا دن تھا۔ جمعے تک آپ نے اس میں اقامت فرمائی اور مشرق کی طرف ایک خط کھینچ کے محراب کا نشان بنا دیا۔ اسی جگہ وہ مسجد ہے جو آپ کے نام کی طرف منسوب ہے، مسجد عمر۔ پھر اپنے ہمراہیوں کو جمعے کی نماز پڑھائی اور بیت المقدس میں 10 دن تک قیام فرمایا۔